اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نیو ٹاپک پڑھنے والے ہیں اور اس کا نیم ہے نجاسات اینڈ طہارات، یعنی کہ ڈرٹینس اور کلینلینس۔ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوگا آپ کو۔ آنٹی آپ کو اسٹوری کے ذریعے ایکسپلین کریں گی کہ نجاسات کیا ہوتا ہے، طہارات کیا ہوتی ہیں۔ ایک بچہ اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، زور سے گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، ہرٹ ہوا، اس کے نی سے خون بھی نکلنے لگا، اس کے ہینڈز بھی ڈرٹی ہو گئے، بلڈ لگ گیا۔ تھوڑی دیر کو وہ رو رہا تھا، درد ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو گیا کہ اب تو میں بیٹر فیل کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں مسجد بابا کے ساتھ۔ لیکن پتہ ہے کیا ہوا پیارے بچوں؟ اس کی ماما نے اس کو سٹاپ کر دیا۔ ماما نے بولا ایسے کیسے جا سکتے ہو آپ کے کپڑے تو نجس ہیں، آپ کے ہینڈز بھی ڈرٹی ہو رہے ہیں، آپ ایسے تو نہیں جا سکتے۔ اس نے ماما کو کچھ سوچ کے بولا ماما نجس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا۔ اس کی ماما جو اس کو ہر بات ایکسپلین کرتی تھی، اس کی ماما نے اس کو بتایا کہ آؤ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ نجس کیا ہوتا ہے۔ اس کی ماما نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے، جو کہ اللہ کا پیارا دین ہے، اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اس کے ذریعے ہمیں بتایا کہ دین اسلام پاکیزگی کا دین ہے، یعنی کہ اللہ کو پسند ہے جو لوگ پاک اور صاف رہتے ہیں، کلین رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈرٹینس سے دور رکھتے ہیں۔ اس نے بولا اوکے مما، لیکن نجس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی مما نے اس کو کچھ ایگزامپلز دی اور اس کے ذریعے بتایا کہ نجس چیزیں کون سی ہوتی ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو کلین رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایگزامپل اس کی ماما نے واش روم کی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب ہیومن بینگز کا ایک نظام رکھا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہماری باڈی سے ایکسٹرا جو فوڈ اور ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور وہ ہم واش روم میں جا کے ڈسچارج کرتے ہیں، یعنی کہ یورین پاس آؤٹ کرتے ہیں، اسٹول پاس آؤٹ کرتے ہیں، وہ ہر انسان کی باڈی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے۔ تو یورین اور اسٹول جو دونوں چیزیں ہیں وہ نجس چیزیں ہیں، اور اگر ہماری باڈی پہ وہ لگ جائے تو ہمیں اسے واش کرنا ہوتا ہے، کلین کرنا ہوتا ہے اچھے سے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہماری باڈی ڈرٹی رہے گی، یعنی کہ نجس رہے گی، تو ہمیں اس کو واش کرنا ضروری ہے۔ اس کی ماما نے اس کو ایک اور ایگزامپل دیا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے، یعنی کہ بلڈ نکل آئے، تو جو بلڈ ہوتا ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے، جس سے ہماری باڈی کلین نہیں رہتی۔ تو ہمیں اگر بلڈ لگ جائے تو اسے بھی کلین کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ اگر کسی ایسے پارٹ آف باڈی پہ لگ جائے جس پہ ہم وضو کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارے کلوتھس پہ لگ جائے اگر، تو ہمارے کلوتھس بھی نجس ہو جائیں گے اور ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے، یعنی کہ کلین رکھنا ہے۔ اس کی مما نے اس کو اور سمجھاتے ہوئے بتایا کچھ اور چیزیں ہیں جسے ہمیں ٹچ نہیں کرنا چاہیے، جسے ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی نجس ہوتی ہیں، وہ بھی ڈرٹی ہوتی ہیں، اللہ کو نہیں پسند۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھیں اپنے آپ کو، اور اگر لگ جائے تو اس سے کلین کر لیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جی ہاں، ویسے تو ڈاگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے کریٹ کیا ہے، لیکن ڈاگ ایک نجس جانور ہے، نجس اینیمل ہے۔ اگر ہم ڈاگ کو ٹچ کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ہینڈز کو جلدی سے واش کر لینا ہے۔ ایک اور ایگزامپل
کہ ایک ڈرنک ہوتی ہے الکوہول. ابھی آپ چھوٹے ہیں اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ یہ والی ڈرنک بھی ہمیں نہیں یوز کرنی، کیونکہ یہ بھی نجس ہوتی ہے، ڈرٹی ڈرنک ہوتی ہے، بیڈ ڈرنک ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں دیکھیں کوئی ڈیڈ اینیمل پڑا ہوا ہے، کوئی ماؤس پڑا ہوا ہے جو ڈیڈ ہے، کوئی اور اینیمل جو ڈیڈ ہوا ہے، اسے بھی ٹچ نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی ڈرٹی ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، اس لیے نجس ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو بھی ٹچ نہیں کرنا. اگر ٹچ کریں تو پہلے سے واش کریں ہینڈز کو اچھی طریقے سے. اور اس کے علاوہ نان مسلم جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں، اگر ان کے گیلے ہاتھ ہیں، ویٹ ہینڈز ہیں، اور ہم اس سے شیک ہینڈ کر لیں گے تو بھی ہمارے ہینڈز نجس ہو جائیں گے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیزوں کو ٹچ کیا یا ہماری باڈی اس کی وجہ سے نجس ہو جائے، یعنی نجاسات آ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کلین کرنا ہے، صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے. اور وہ کیسے کریں گے پاک؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، کن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف اور کلین رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ٹیپ واٹر، جو ہمارے نل میں پانی آتا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو اچھے سے واش کر لیں تو ہمارے ہینڈز کلین ہو جائیں گے، ہماری باڈی کلین ہو جائے گی. پانی تو ہمیں رین سے بھی ملتا ہے، اگر ہم رین واٹر سے اپنے آپ کو کلین کر لیں تو بھی ہم کلین ہو جائیں گے اور طہارت مل جائے گی، یعنی کلیننس ہو جائے گی ہماری باڈی کی. اس کے علاوہ سی واٹر، جو دریا میں پانی ہوتا ہے، سمندر میں پانی ہوتا ہے، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، کلین کر سکتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی پاک بنایا ہے. اگر ہمارے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا، تو ہم مٹی سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا صاف کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی باڈی کو کلین رکھنا ہے، طاہر رکھنا ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم جب بھی نماز پڑھنا چاہیں تو ایزیلی پڑھ لیں، اور نجس چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور اگر ہو جائے نجس تو جلدی سے کلین کر لیں. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو صاف رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں. اسی طرح سے ہمارے انوائرمنٹ کو بھی ہمیں صاف رکھنا ہے، یعنی کہ اگر کوئی نجس چیزیں ہیں، نجاست آس پاس میں ہے، کوئی گاربیج وغیرہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو کلین رکھیں. پیارے بچوں، ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ انسان اگر ہیومن بینگز اپنے آپ کو نیٹ اور کلین اور پاک اور صاف رکھیں گے تو ہمارا آدھا ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ لوگوں میں ہو جائیں گے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.